جنگ بدر کی رات رسول خدا کے لشکر میں پانی کم تھا۔ رسول خدا نے لشکر میں کہا، کون ہے جو مشق کو بھر کر لے کر آئے گا؟ کیونکہ رات اس وقت بہت زیادہ اندھیری تھی۔ مولا کائنات کے علاوہ کسی نے ہمت نہیں کی۔ مولا مشق کو لے کر کنویں پر پہنچے بدر کے، کیونکہ کوئی ڈول نہ تھا، اس لیے آپ کنویں میں اترے اور مشق کو بھر کر واپس لے کر آئے۔ جب آپ واپس آ رہے تھے تو اتنی شدید ہوا ہو رہی تھی کہ آپ کا وہ پانی گر جاتا تھا اور آپ واپس جاتے تھے کنویں پہ اور اس کو بھر کر لاتے تھے۔ اس طرح 3 دفعہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ پانی گرا اور آپ اس کو بھر کر لے کر آئے۔ جب آپ رسول خدا کے پاس پہنچے تو رسول خدا نے پوچھا، یا علی اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ آپ نے پورا واقعہ بیان کیا رسول خدا کو۔ آپ نے کہا، پہلی بار جب جبرائیل علیہ امین آئے 1000 فرشتوں کے ساتھ اور تم کو سلام کر کے گزر گئے۔ دوسری مرتبہ جب یہ ہوا آئی تو میکائیل علیہ السلام آئے 1000 فرشتوں کے ساتھ اور ہر ایک نے آپ کو سلام کیا۔ تیسری مرتبہ جب اسرافیل علیہ السلام آئے 1000 فرشتوں کے ساتھ، سب نے آپ کو سلام کیا اور وہ سب ہماری مدد کے لیے زمین پر آئیں گے۔ 5000 فرشتے جو ہیں اس وقت زمین پر آئے تھے اور جب امام زمانہ کی مدد کر لیں گے جب واپس وہ آسمان کی طرف جائیں گے۔ جنگ بدر میں جب بھی مشرکوں سے جو زخمی ہوتا تھا اسے پوچھا جاتا تھا کہ تم کس کی وجہ سے زخمی ہوئے ہو، کس نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ تو وہ کہتا تھا علی ابن ابی طالب نے، تو یہ کہتے ہی وہ مر جاتا تھا۔ ابو لہب جو کہ اس جنگ کو جس نے بھڑکایا تھا، اس کی آگ کو، جناب عباس کی زوجہ ام الفضل نے ان کے سر پہ جو ہے ایک ڈنڈا مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ 7 روز میں جو ہے زخمی رہا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اور لوگوں نے پتھر اور کنکر مارے، اتنے مارے کہ اس کے اوپر پہاڑ بن گیا اور ان کو دفنایا نہیں گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پہاڑ بن گیا ان کی قبر پر۔ جبرائیل امین جس روز بدر کے دن رسول خدا جانے والے تھے تو جبرائیل امین ایک علم لے کر آئے جو نہ روئی کا تھا، نہ کتان کا تھا، نہ ریشم کا، نہ اون کا، بلکہ بہشت کے جو ہے پتوں کا بنا ہوا تھا۔ اس جنگ میں کھولا گیا اور فتح پائی رسول خدا نے۔ پھر مولا کائنات کو دیا تو انہوں نے اس جنگ بصرہ میں کھولا اور فتح حاصل کی۔ اس کے بعد جب وقت کے امام آئیں گے تو وہ اس کو کھولیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے۔ بدر کا جب مارکا تیار ہوا تھا تو رسول خدا نے کہا سب سے کہ بھائی چلو آؤ، میں تمہیں بدر کی وہ جگہ دکھا دوں جہاں یہ لوگ قتل ہوں گے، لیکن کسی نے بھی جو ہے جانے کی ہمت نہیں کی سوائے مولا کائنات کے۔ رسول خدا نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ صرف ایک قدم بڑھاؤ گے تو بدر پہنچ جاؤ گے۔ بالآخر وہ تیار ہوئے اور انہوں نے جیسے ایک قدم بڑھایا وہ رسول خدا کے اجازت سے اس مقام پر پہنچ گئے، اور وہ تمام مقام جہاں جہاں لوگ قتل ہوں گے وہ سارے مقامات دکھائے، اور ان میں وہ تمام کرمنل بھی موجود تھے جو دعوت ذوالعشیرہ میں موجود تھے۔ اس سے متعلق جو جنگ کی جو آیات ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ سورہ آل عمران کی آیت 12، 13، 123، 127، سورہ نساء کی آیت 77 اور 78، سورہ انفال تو سب سے زیادہ سورہ بدر سے متعلق ہے، 1 سے لے کے 19 تک اور 36 سے لے کے 51 تک، آیت نمبر 67 سے 71 تک۔ غزوہ بدر کی طرف جو اشارہ ہوا ہے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں مشرکین کے لا حاصل اقدامات کو سابقہ اقوام بالخصوص آل فرعون سے تشبیہ دی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے اس جنگ میں کفار مشرکین کی شرکت شیطان کے مکر و فریب کا نتیجہ تھی، کیونکہ خاندان رسول کے ساتھ امویوں اور عباسیوں کی جو دشمنی تھی اور ان کا کینہ اور بغض کا جو عروج واقع کربلا میں دیکھنے میں آیا، جب سید الشہداء کا سر مبارک یزید ابن معاویہ لعین کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے سرات کے ساتھ بدر کے قریشی حالقین کا بدلہ لینے کا اعتراف کیا۔ رسول خدا کے جو واقعے میں زخمی ہوئے ان سے متعلق، ایک بدر میں زخمی ہوئے تھے حبیب ابن یصاف، ان کا جو ہے شانہ ہاتھ سے کٹ گیا تھا، رسول خدا کے پاس پہنچے، رسول خدا نے دعا کی اور وہ اس طرح درست ہو گیا جیسے کٹے ہوئے کا نشان ہی نہ ہو۔ عکاسہ بن محض کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، آپ نے اس کو ایک لکڑی دی، ان کے ہاتھ میں دے دی اور وہ رسول خدا کے اجازت سے وہ تلوار بن گئی۔ اس کا سلمہ ابن اشل کی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول خدا نے ان کو ایک چھڑی دی اور اسے جہاد کر وہ عمدہ تلوار ہو گئی رسول خدا کے اجازت سے۔ اس طرح ماجرین کے جو نام ہیں شہداء، جو اول عبید ابن حارث رسول خدا کے چچا زاد بھائی، دوسرے عمرو بن ابی وقاص، دوسرے عمیر بن عبدو جنہیں ذوالشمالین بھی کہتے ہیں، عاقل بن ابی بکیر، مہیج ہیں، صفان بن بیاس، پھر انصار میں سے مشا بن عبد المنظر ہیں، سعد بن خسیمہ ہیں، حارث بن سراقہ ہیں، عوف ہیں، پھر معوق پسران عذر ہیں، عمیر بن حمام ہیں، رافع بن معلہ ہیں اور یزید بن حارث ہیں، اور جو رسول خدا کے آزاد کردہ تھے ان میں سے معاذ بن عاصی ہیں، عبید بن مسکن تھے۔
جب جنگ بدر میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں حضرت عباس تھے، نوفل اور عقیل گرفتار ہوئے تھے، اور ابو بختری، ان لوگوں سے متعلق رسول خدا نے کہا تھا کہ بنو ہاشم اور ابو بختری کے اوپر جو ہے ان کو گرفتار کرنا، ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا، اور ابو بختری کے قتل کی ممانعت کی تھی، اور اسیر ہونا پسند نہیں کیا ابو بختری نے، اور قتل ہو گئے۔ اسی طرح جو ابو طالب کے جو تھے، طالب بن ابی طالب اور بنو زہرہ اور بنو عدی، یہ واپس چلے گئے تھے، اور سعد بن معاذ نے، انہوں نے غنائم سے متعلق بات کی تھی، اسیری کو قتل کر دیں اور فدیہ لے کے چھوڑ دیں۔ رسول خدا نے کہا، پروردگار سے آیت آئی کہ تم اگر ان کو اس وقت چھوڑ دو گے تو جنگ احد میں اس سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا، یعنی اگلی جنگ میں ان کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ اس جنگ کے اندر جو ہے 14 جو ہے شہید ہوئے تھے مدینے کے لوگ، اور ان کے 70 شہید ہوئے تھے اور 70 زخمی ہوئے تھے۔ جو جناب ختیجہ کی جو بھانجی تھی زینب، ان کے ایک شوہر تھے ابو العاص، ان کو جب گرفتار کیا گیا تو انہوں نے وہ گلوبند دیا جو جناب ختیجہ نے دیا تھا، تو رسول خدا کو جو بہت زیادہ غمگین ہوئے اور ان کو ایسے ہی جو ہے چھوڑ دیا۔ سعد بن ابی وقاص سے متعلق رسول خدا نے فرمایا، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، انہوں نے بہت ایسی بات کی تھی جس کی وجہ سے رسول خدا جو ہے وہ غضبناک ہوئے یا غمناک ہوئے، انہوں نے یہ بات کہی۔